ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات 137 سے لے کر 143 تک، 137 سے 143 تک قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت فرمائی۔ اس کے مفہوم اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 137 میں، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو گھوم پھر کے دیکھ لو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تم سے پہلے بھی کئی طریقے، بہت سارے راستے جو لوگوں نے اپنائے، پھر ان راستوں کے منزل پہ اور نتیجے میں جو ان پر ہلاکتیں ہوئیں وہ سب جو ہے اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ جس نے نافرمانی کی، جس نے منافقت کی، جس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، جس نے لڑنے کی کوشش کی، کفار یہ سارے طریقے اس سے پہلے بھی اپنا چکے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، اب ان کا انجام کیا ہے؟ غلط راستے، غلط طریقے چننے والوں کا۔ فسیروا فی الارض، تو پھر گھومو پھرو زمین میں، فانظروا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ان مکذبین کا انجام کیا ہوا۔ اہل مکہ جو ہیں یہ شام کی طرف سفر کرتے تھے، قوم سمود کی بستی ان کے راستے میں پڑتی تھی، وہ بستیاں کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کبھی تبلیغ فرما چکے تھے، لوگوں نے انکار کیا، پھر ان پر جو عذاب آیا اس کی جو باقیات تھیں اور اس کے جو عبرتناک مناظر تھے وہ اسی طرح محفوظ تھے۔ تو آپ وہاں سے گزرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ غلط راستے، غلط سنن، غلط طریقے اپنانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 138 اگلی آیت میں، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظہ، اور نصیحت ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والے تو سمجھ لیں کہ ان کے لیے یہ نصیحت ہے، اور عام لوگ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے بیان آ گیا ہے۔ کوئی بتانے والا نہ ہو تو بھی انسان پریشانی میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے غلط کیا تھا، غلط راستے چنے تھے، یہ مارے گئے، تمہیں کوئی بتانے والا ہے، تم پہ کوئی مہربان ہے، اور وہ مہربان خود تمہارا رب ہے، اور اس نے رحمت والا نبی بھیجا ہے اور تمہیں یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 139، اور تم کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک طرف تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں احد کے موقع پر، تو احد کے مرحلے میں ظاہر ہے کہ آپ کے 70 لوگ مارے گئے، ہر گھر سے میت اٹھ رہی ہے، ایک غم کا مرحلہ ہے، تو ایسے موقع پہ ظاہر ہے کمزور پڑنا، مایوسی آ جانا، پریشانی آ جانا، یہ ایک نیچرل ہے، فطرتی ہے، لیکن وہ چیز، وہ کیفیت آپ کو تباہ نہ کر دے، آپ کو بالکل مایوس نہ کر دے۔ تو ایک طرف تو یہ احد والوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی کمزوری اور سستی اور غم یہ چیزیں اس وقت چھوڑ دو، یہ یاد رکھو کہ تمہاری سربلندی کس میں ہے؟ سربلندی بیٹھ جانے میں نہیں ہے، سربلندی ایمان کامل میں۔ آپ نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو صحیح ہے، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اعلون کا مصداق بن کر دکھایا کہ تم ہی بلند ہو، تو پھر انہوں نے سستی نہیں کی، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، وہ غم کو سینے پہ لے کے بیٹھ نہیں گئے، انہوں نے عملی اقدام کیا، مومن کامل بن کر دکھایا۔ تو خدا کا یہ وعدہ ان کے حق میں پورا ہوا کہ وہ سربلند ہوئے، اور ہر میدان میں ہوئے۔ اگر سپر پاورز بھی ان کے سامنے اس وقت کی آ گئیں، سربلند مصطفیٰ کے صحابہ ہوئے۔
مصطفیٰ کا دین ہوا، کیونکہ شرط پوری ہو گئی تھی ان کنتم مؤمنین۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اس کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی دلیل ہے کہ جو اللہ پاک نے اتنا بڑا دعویٰ بطور معجزے کے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ تم ایک کام کر لو ہم تمہیں سر بلند رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کامل۔ اور یہ صرف عہد صحابہ تک محدود نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اگر کہیں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، اور ہر جگہ ہم پٹ رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ ایمان ہم میں باقی نہیں رہا، جو ایمان ہم سے مطلوب تھا، جو ایمان کامل ہم سے تقاضا کیا گیا تھا، وہ نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ میں ایمان کامل ہو اور آپ کہیں ذلیل ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ جب اس ایمان کی اسپرٹ کو قائم کریں گے، شرائط کو پورا کریں گے، کاملیت کو آپ اپنائیں گے، تو آپ ضرور سر بلند ہوں گے، اور یہ ہمیشہ کی تاریخ بھی آپ کو بتائے گی، اور ماضی کے اوراق بھی آپ کے سامنے اس پر گواہی دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی اور بہت اہم آیات میں سے ہے قرآن کریم کی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 140 میں، اِن یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، فقد مس القوم قرح مثلو، تو ایک قوم کو اس سے پہلے اسی کی مثل تکلیف پہنچ چکی ہے۔ اب غزوہ احد میں جو لوگ شہید کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، ایک دکھ اور تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک انہیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو وہ بدر کا منظر یاد ہے، ابھی جو بدر میں ہوا تھا، اتنے ہی کافر مارے گئے تھے، ان کے گھروں میں بھی اسی طرح میتیں غم کے ساتھ اٹھائی گئی تھی۔ تو یہ وقت جو ہے نا، یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہیں جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ہم پھیرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ مت سمجھیں کہ اس راہ کے اندر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تکلیف آئے گی جب ایک بندہ کفر کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اور تم نے دیکھا بدر کے اندر یہ، تو کیا تم ایمان کی خاطر اور جس کلمے کو تم نے اپنایا اس کلمے کی خاطر آپ کو کیا تکلیفیں نہیں آئیں گی؟ تکلیفیں آئیں گی، اور یہ بدلتے رہتے ہیں معاملات، کبھی کون غالب آ جاتا ہے، کبھی کون غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر۔ اگر انسان پر کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے تو وہ یہ مت کہے کہ میں تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے بس صرف دیکھنے کے لیے ہوں کہ سامنے کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ پہ بھی وہ مرحلہ آئے گا، آپ بھی کسی تکلیف سے گزریں گے، آپ بھی کسی پریشانی سے گزریں گے۔ تو آپ اس سبق کو اگر یاد رکھیں گے کہ زمانہ اسی طرح نشیب و فراز کا متقاضی ہے، اور یہ نشیب و فراز معاشرے میں، انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو پھر انسان کو صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور غم برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ایک تو یہ بات ہے کہ ایام لوگوں کے درمیان گھومتے پھرتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تو اس لیے یہ عہد میں ہوا، اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ اللہ پاک امتحان لے لے ایمان والوں کا، اللہ پاک ایمان والوں کا امتحان لے لے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں مومن ہوں، تو پھر آپ سے آزمائش ہوگی، آزمائش کے بعد ہی جو ہے وہ آپ کھرے اور کھوٹے کے مصداق پر پہنچ سکیں گے۔ تو یہ قانون الہی میں جو اس نے دنیا کے لیے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون سے ہر آدمی کو گزرنا ضروری ہے۔ ایک تو دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور احد میں یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ مقامات ملے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تم میں سے بہت سارے لوگوں کو مقام شہادت پہ فائز کرنا چاہتا ہے۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی، جب خدا خود بندے سے کہہ رہا ہے میں تجھے شہید کرنا چاہتا ہوں اور شہید کر کے ایک مقام پہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو شہادت میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جوان تھا یا بوڑھا تھا، امیر تھا یا غریب تھا، شہادت خود ایک انعام ہے۔
اللہ پاک اس کے لیے بندوں کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے ان کو، اپنے نیک بندوں کو بھی اس کے لیے وہ چنتا ہے، اور نیک بندوں کو چن چن کے وہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ بظاہر تلوار چلتی ہے، نیزے چلتے ہیں، بھالے چلتے ہیں، بندے کو زخم لگتے ہیں، وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف رب یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں تجھے مقام شہادت پہ فائز کر رہا۔ تو اگر ایسا ہوا ہے کہ احد میں لوگ شہید ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو یہ موقع دینا چاہتے تھے، ہم آپ کو یہ انعام دینا چاہتے تھے۔ کتنی صاف ستھری بات ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے کر دی۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 141 فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ بھی مقصود ہوتا ہے آزمائش سے، آپ ایک آزمائش کے مرحلے سے گزرے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، آپ کے گناہ مٹتے ہیں، آپ کی سیئات مٹتی ہیں، آپ کی لغزشیں مٹتی ہیں۔ تو آپ کے رب گناہ مٹانا چاہتا ہے، آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ ہوا احد میں، اور اللہ پاک کافروں کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ اس لیے کیا اللہ پاک نے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد جو احد کے نتائج نکلے ہیں وہ کتنے حیران کن نکلے ہیں کہ پھر دوبارہ اس طرح کا مرحلہ پیش نہیں آیا ہے، اور کفار کی جڑیں جو ہے نا وہ کھوکھلی کر کے رکھ دی پھر اس کے بعد مسلمانوں نے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ نہیں آزمایا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، اور اللہ پاک نے ابھی یہ امتحان نہیں لیا کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاد کا، احد جیسے میدانوں کا، کہ اس میں مجاہد چنے جاتے ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ حقیقی مجاہد کون ہے اور حقیقی صبر کرنے والا کون ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی خوبصورت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، قرآن کریم میں یہ 3 مرتبہ اس مفہوم میں آئی ہے، ام حسبتم کے ساتھ۔ مگر اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر جہاں بھی قرآن میں یہ آیت آئی ہے، آیت کا نمبر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا حاصل 7 نکلتا ہے۔ یہ کوئی خدا کا راز ہے۔ آپ یہاں پر سورہ آل عمران میں دیکھیں گے آیت نمبر 142 ہے، یہ 142 کو اگر آپ لکھیں گے 1 4 2 تو اس کا حاصل 7 نکلے گا، 4 اور 1 5 اور 2 7۔ تو باقی 2 جگہوں پر بھی آپ اس کا آیت نمبر نکالیں گے تو حاصل نمبر 7 نکلے گا۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کا ایک مقام ہے اس آیت کا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ پاک تمہیں آزمائے گا نہیں، تمہارے صبر کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی گئی، آیت نمبر 143 143 فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم یہاں آؤ، فَقَدْ رَأَيْتُمُ، تو تم نے دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب تمہاری اب آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو وہ جو ایک جذبات تھے صحابہ کرام کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آگے جا کے لڑیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے، تو ان کو بھی اللہ پاک نے یہ یاد دلایا کہ دیکھو وہ جذبات کی بات تھی، یہاں جذبات کے بعد اس طرح سے موت کا ایک ناچ بھی سامنے آتا ہے، موت کا ایک منظر بھی سامنے آتا ہے۔ تمنائیں تمہاری بہت تھی، لیکن یہ موت سے جب بندہ بھڑتا ہے نا اور یہ سامنے آتا ہے تو اچھے جو ہے نا وہ اس میں پھر ہل کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس وقت تم مانگ رہے تھے کہ ہم نکلیں گے اور لڑیں گے، اور اب یہ ایک خونی منظر تمہارے سامنے ہے، تو اب جو ہے وہ اپنی کیفیت یاد کرو کہ تم خود شوق شہادت میں یہاں آئے تھے، تو اب اپنا وہ شوق بیٹھنے نہیں دینا اب جب کہ موت کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ آیات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اگلی آیات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں سورہ آل عمران کی آیات 144 145 حسب معمول خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی۔ اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزوہ احد کے مناظر کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے سورہ آل عمران کی ان آیات میں، اور جو نصیحت کے موتی ہیں وہ ساتھ ساتھ عطا کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں کے ساتھ یہ منظرنامہ، ایک خونی منظرنامہ کے 70 لوگ شہید ہوئے، بڑا نقصان ہوا، ساتھ ساتھ چیزیں ان کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا آیت نمبر 144 144 میں، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، صرف رسول ہی تو ہیں، یعنی وہ خدا نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، ان کا مقام رسالت ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور رسالت کا یہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔
افئم ماتا، اگر وہ انتقال کر جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ میدان احد کے اندر یہ افواہ اڑائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ خبر ایسی تھی کہ یہ غیر متوقع تھی بہت سارے لوگوں کے لیے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ وہ یہ سن کر کہ اب حضور شہید ہو گئے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو اس طرح کے مرحلے کے اندر جو ان صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور تنبیہ کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، تم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو۔ تو اگر حضور علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے مشن سے پھر جاؤ گے، تم اپنے رستے سے ہٹ جاؤ گے، تم جہاد کے میدان سے چلے جاؤ گے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تو واپس جو زندگی کی خبر تھی کہ بھئی یہ افواہ پہلے اڑائی گئی ہے، تو پھر وہ صحابہ کرام واپس آئے، وہ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ لیکن ایک سبق اللہ پاک نے دے دیا کہ اگر کبھی اس طرح کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، حضور شہید کر دیے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ حضور کے لیے، یعنی آپ حضور کے لیے جہاد نہیں کر رہے، آپ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں یہ جہاد ہے، اور حضور آپ کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ نے اس تعلیم سے، اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ میدان احد میں بھی حضرت عمر کو حوصلہ دے رہی تھی، صحابہ کرام کو حوصلہ دے رہی تھی، ایک طرف نظر آتی ہے حوصلہ دیتی ہوئی، تو دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً وصال ہو گیا تو اس وقت بھی صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ آپے سے باہر نظر آتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، میں گردن اڑا دوں گا اس کی، کیونکہ حضور کے وصال کی خبر ہی اتنی بڑی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر انہوں نے سنی، آپ مضافات میں تھے، آپ تشریف لائے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، چادر ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور فرمایا کہ آپ بہترین لوگوں میں سے ہیں، اللہ پاک آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، یعنی بس یہ وصال ہونا تھا، اب اس کے بعد آپ کی حیات جاویدانی ہے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے چادر رکھی واپس، پھر مسجد میں آئے تو اب یہ منظر ان کے سامنے تھا۔ تو امت کے ایک قائد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا قرب انہیں سب سے زیادہ تھا، یعنی جو حضور کی محبت ان کے دل میں تھی، اور جو نرمی اور ایک رقیق القلب انسان تھے۔ لیکن آگے ان کی سلیکشن ہونی تھی، تو وہ جو ایک صلاحیتیں ہیں وہ اللہ پاک کیسے اجاگر کرتا ہے اپنے وقت پہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ منبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر لوگ بیٹھ گئے ایک دم کہ حضرت ابوبکر کیا بولیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو حضرت عمر تو اس وقت بیٹھے جب یہ آیت سنی، تو کہنے لگے کہ مجھے تو ایسا لگا کہ آج یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آیت کریمہ ہے جس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایڑیوں کے بل پھرنے والا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے ہر مرحلے پر، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی رہ جائے، کوئی کچھ ہو جائے، آپ نے اپنے مشن تک پہنچنا ہے، یہ اس آیت کا تقاضا ہے۔ اور یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے، 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا نام نامی قرآن کریم میں محمد کے ساتھ آیا ہے، تو اس میں ایک مقام یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی بھی
اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے خدا کا جلال، اس کا رعب۔ اپنے بندوں سے کہتا ہے میری مرضی کے بغیر تم نہیں مر، جب تم مرتے ہو وہ خدا کی مرضی سے مرتے ہو۔ کوئی جیتا ہے خدا کی مرضی سے جیتا ہے، کیونکہ وہ حی قیوم ہے، یحیی و یمیت اس کی شان ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ تو موت بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں آتی ہے، جب وہ چاہتا ہے، جب کسی کا کہیں وقت مقرر ہو جاتا ہے تبھی اس کے پاس موت آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وما کان لنفس، کسی انسان، کسی شخص کی یہ جرت نہیں ہے ان تموت، کہ وہ مر سکے۔ قاری صاحب کیا شان ہے رب کی کہ وہ مر سکے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ کتاب مؤجلہ، لکھی ہوئی کتاب میں یہ معین ہے، یہ ایک جگہ لکھ دیا گیا ہے، خالی خدا کے علم میں نہیں ہے بلکہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ساری تفصیلات۔ اس تفصیل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حاجی صاحب کس دن مریں گے، فلاں صاحب کس دن مریں گے۔ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے اپنی روح دے سکے۔ روح اللہ ہی نے ڈالی ہے جسم میں، اللہ ہی نکالے گا، اسی کے حکم سے، اسی کے امر سے آئی ہے اور اسی کے حکم سے یہ بدن سے جدا ہوگی۔ تو ایک یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی، اور اس میں اہل احد کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کافر لا سکے، کہ کافر نے مار دیا یا کوئی، اگر کہیں کسی کی موت واقع ہو بھی جاتی ہے، بڑے بڑے مرحلے ہو جاتے ہیں، انسان کہیں سفر میں ہوتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے، کہیں شادی ہو رہی ہوتی ہے نکاح والے دن کسی کی جان چلی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی کو دوش نہ دے، کوئی کسی کو کوئی وہ نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے، اس پہ راضی رہنا ہے، آپ کو ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ راضی رہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ کس کی موت کب کہاں کیسے واقع ہو۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ آپ میدان جنگ میں ہوں، آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ یعنی نیت اگر خالص ہے بعض اوقات عمل نہیں ہو پاتا، لیکن آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن نیت خالص نہیں ہے اور عملوں کا پہاڑ لگ گیا تو رائے گاں چلا جائے گا۔ اور نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی اچھا ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، انسان کو عمل بھی نصیب ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں محدثین اس کو سب سے پہلے لے کر آتے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر لے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ نیت درست ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ جو ہے نا وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیتوں میں کھوٹ ہو، آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کی نیتوں میں کھوٹ آ گیا، کسی کے ساتھ رشتہ ہے نبھانے میں کھوٹ آ گیا، یہ جو کھوٹا پن ہوتا ہے اور بدنیتی ہوتی ہے یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یرید کا لفظ آیا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے۔ تو آپ جب نیت کر رہے ہیں تو آپ آخرت کی نیت پھر غالب رکھیں نا، آپ کو دنیا تو ملے گی ملے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، آپ کا رزق تو لکھ دیا گیا ہے، آپ کو رزق تو مل ہی جائے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ اگر آخرت کی نیت جوڑ لیں کہ میں جو کما رہا ہوں، میں جو کھا رہا ہوں، میں جو اپنا رہا ہوں، میں جو پہن رہا ہوں، میں جو جس راستے پر چل رہا ہوں، یہ راستے خدا کی رضا کے راستے بن جائے، میرے کھانے میں حرام نہ آئے، میرے پہننے میں حرام نہ آئے، میری باتوں میں حرام نہ آئے، میرے دیکھنے میں حرام نہ آئے، یہ ہے ثواب الآخرہ۔ یہ نیت آخرت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ جب تک خدا کا خوف نہیں طاری کریں گے یا تو آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے، جانے میں کیا حرج ہے، یہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ آپ نے جب نیت ہی نہیں کی آخرت کی، لیکن جیسے ہی آخرت کی نیت آئے گی آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تو آپ ایسے اس کو چھانیں گے نا عمل کو
کہ جیسے آپ کھانے پینے کی کوئی چیز چھان کے اور دھو کے کھاتے ہیں نا، پھر عمل بھی ایسے دھو کے آپ کریں گے جب یرید ثواب الآخرہ کی منزل پہ پہنچ جائیں گے، کہ جو آخرت کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے نؤتیہ منہا، ہم پھر آخرت بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی اللہ کی رضا، اور سب سے بڑھ کے ہمیشہ اللہ کا دیدار۔ یہ کتنی بڑی نیتیں ہیں۔ انسان اپنے عمل سے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا، لے سکتا ہے تو اپنی اچھی نیت سے لے سکتا ہے۔ اپنی نیت درست کر لو آپ۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کی نیت درست کر لیتا ہے، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ عطا کرتے ہیں شکر کرنے والوں کو۔ ان آیات کی تفسیر بھی الحمدللہ مکمل ہوئی، پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان آیات کو منزل مقصود بنا دے، عمل کی توفیق نصیب رکھے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين